امید یار، نظر کا مزاج، درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ جی اداس بہت ہے۔ اب کچھ دل کے پھپھولے پھوڑنے دیجیے کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میرے پاس یہ رزلٹ تھے لیکن ان پہ بات کرنے کا جی ہی نہیں چاہ رہا۔ اٹھو وگر نہ ہوگا حشر پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ بلوچستان میں خون ریزی، خیبر پختونخوا میں خون ریزی، اب آزاد کشمیر میں بھی خون ریزی۔ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ کہنا کچھ اور تھا، میرے پاس یہ رزلٹ کچھ اور تھے، لیکن کہا نہیں جا رہا، بولا نہیں جا رہا۔ اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں، باقی دنیا میں بھی ایسے الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس طرف سے الزام، اس طرف سے الزام، یہاں سے گولیاں، وہاں سے پتھر، یہ کیوں ہے؟ صرف سیاستدانوں سے بھی اور مظاہرین سے بھی یہی گزارش کہ خدا را ٹھنڈے دماغ سے کام لیں۔ اس تمام تصادم میں فائدہ کس کا ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے دشمنوں کا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہیں گے، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ چاہیں گے؟ یہاں پر ایک بات کہ الیکشن اپنی جگہ، رات کو آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ میں جو خوفناک مناظر اور دردناک خبریں آئی ہیں وہ کسی طرح بھی موضوع قرار نہیں دی جا سکتی۔ اب اطلاعات ہیں کہ راولہ کوٹ میں جو مظاہرین تھے انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کی اور 20 کے قریب پولیس والے زخمی ہو گئے، جبکہ مظاہرین کا کہنا کہ ہم شرکاء پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے اور 6 بندے شہید کیے جا چکے اور درجنوں زخمی، اور اس کے بعد کی صورتحال بھی انتہائی کشیدہ۔ وہ مناظر یقیناً میں آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا سکتا، لیکن یہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی صاحب فہم آدمی نہیں تھا؟ یہ نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے، 4تھی مرتبہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار فرما چکے، مریم نواز صاحبہ بسیں اور الیکٹرک بائک لے کے پہنچ گئیں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی پرجوش تقاریر کی، تو کیا یہ ان مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں کروا سکتے تھے؟ اور یہ فضل الرحمان صاحب یہ کہاں ہیں جو کچھ دن پہلے تک بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے؟ آج کہاں ہیں یہ جو لوگ بھی وہاں پہ شہید کیے جا چکے، چاہے وہ مظاہرین میں سے ہوں یا انتظامیہ میں سے ہوں؟ پاکستانی ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے باپ، کسی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی ان کے بارے میں فکر مند نہیں۔ اور اگر یہی حالات رہے تو ابھی تو 2 مرحلے مزید باقی ہیں، ان میں کیا ہوگا؟ ان میں بھی یہی کچھ ہونا ہے، اور یہ جو صاحبان ہیں یہ اپنی اپنی سیٹوں کے ووٹ گنتے رہیں گے، اپنے اپنے امیدواروں کی فہرست دیتے رہیں گے کہ اتنی سیٹیں نون لیگ جیت گئی، اتنی سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اور الیکشن کی کیا بات کریں کہ تقریباً سپہر تک تو پولنگ اسٹیشنز پر لوگوں نے کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی، اور پھر بہرحال جو بھی ہوا، ووٹ بھی ڈالے گئے، ڈل بھی گئے، اور اب گنتی بھی کافی ہو چکی اور کچھ ہو جائے گی۔ تو اب تک کے جو غیر سرکاری، غیر حتمی نتائج آئے ہیں، نواز شریف صاحب کی پارٹی نون لیگ آگے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب والی پیچھے پیچھے ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ ترتیب الٹ تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی آگے آگے تھی اور نواز شریف صاحب کی نون لیگ پیچھے پیچھے۔ تو اب یہاں پر یہ صورتحال انورس ہے، الٹ گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کی صورتحال آپ کے سامنے، لیکن صورتحال دیکھ کر
دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دعا بھی ہے اور استدعا بھی کہ ہوش کے ناخن لیجیے، مظاہرین بھی اور حکمران بھی، دونوں طرف سے جس کا بھی نقصان ہو پاکستان کا نقصان ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔